ڈکی سے سیکھیں اور اپنے آپ کو اس پیٹریوٹک لالی پاپ سے باہر نکالیں۔ ہمارے ملک میں جو سچویشن ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا سین ہے، تو اپنے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ کریں۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، ایک سیکنڈ نیشنلٹی ہے، تو پھر آپ پاکستان میں رہیں، یاشی کریں قسم سے۔ آپ چوڑے ہو کے رہیں، کوئی ٹینشن نہیں، انجوائے کریں لائف، مڈل ایسٹ میں رہیں، جہاں مرضی رہیں۔ بٹ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اور آپ کو پاکستان میں مجبوری رہنا ہے، اور اگر 19-20 ہوتی ہے تو آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ پاکستان کو تو دبئی کے ویزے آج کل نہیں مل رہے۔ وائی یو شوڈ موو ٹو جرمنی اور ابراڈ۔ میں ہمیشہ یہ بات اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، اور میرے دوست میرے سے کہتے ہیں کہ یار تو کیوں باہر چلا گیا، تو اچھا خاصا سیٹل تھا پاکستان میں۔ آئی واز ورکنگ ان اے بگ ٹیلی کام کمپنی ان پاکستان ان اے ویری گڈ پوزیشن، اور 2010 کے بعد کے ٹائم پہ آئی واز ہیونگ ایون 100,000 پلس سیلری، یہ بہت بڑی سیلری تھی اس زمانے میں۔ دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو موو ٹو دبئی، بیکاز یہ جو ڈکی کی سٹوری ہے، یہ سٹوری ہماری بھی وہاں پہ تھی کہ ہمارے کانٹیکٹ نہیں تھے، وی ڈونٹ ہیو گڈ کنیکشنز، وی ڈونٹ ہیو گڈ سارٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن نہیں تھی، باہر کا ٹھپا نہیں تھا۔ تو جو ہم سے جونیئر تھے وہ پروموٹ ہو رہے تھے، یا جن کے اندر کنیکشن اسٹرانگ تھے، جب مینجمنٹ چینج ہوئی تو وہ اوپر کے اوپر جا رہے تھے۔ آئی ریلائز کہ یار 4-4 5-5 سال سے لوگ ایک ہی پوزیشن پہ ہیں، اور جو لوگ کسی اچھے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، کسی آرمی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، کسی اچھے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، وہ 1-2 سال میں جو ہے مینیجر اور سینئر مینیجر بن جاتے ہیں۔ دین آئی موو ٹو دبئی، آئی ورک دیر 10 ایئرس ان دبئی۔ بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ لرن کیا، بہت کچھ کمایا، اپنا گھر بنایا، سب کچھ کیا۔ اینڈ ان کووڈ ٹائم آئی لاس مائی جاب اینڈ آئی کیم بیک ٹو پاکستان۔ دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ نہیں یار، پاکستان میں اپنا سیٹ اپ بنائیں گے، اپنی ایجنسی بنائیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ بٹ آفٹر living couple of years in Pakistan, like I realized کہ نہیں، پاکستان is not a place to live۔ آپ کے بچے سیٹل نہیں ہوں گے، اور آپ خود بھی خوش نہیں ہیں، چیزیں اس طرح نہیں ہیں، مہنگائی بہت زوروں پہ۔ اینڈ دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو موو ٹو یورپ، اینڈ آئی واز لکی ٹو آئی گاٹ اے جاب ان جرمنی۔ سو یہ سیم اسٹوری بیسکلی میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈکی کو دیکھ لیں، آپ جتنے مرضی پیسے کما لیں پاکستان میں، اگر آپ کو کنیکشن نہیں ہے، اسٹرانگ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو آپ کو کوئی بھی بندہ کہیں پکڑ کے لتاڑ دے گا، آپ کو آپ کا تیا پانچا کر دے گا۔ تو بھائی یہ آپ کے لیے ایک دوبارہ لرننگ ہے، اور یہ میرے لیے بھی ویلیڈیشن ہے کہ اٹ واز اے گڈ ڈیسیژن کہ میں جرمنی آ گیا، یا میں یورپ میں آ گیا ہوں۔ اور یہ آپ کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ بھائی آپ لوگ بھی اپنے لیے سوچیں، اپنے بچوں کے لیے سوچیں اور نکلیں۔ اس ملک میں آپ گرو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جاب کرنے والے بندے ہیں تو آپ اس ملک میں، آپ کی جو گروتھ ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے، آپ ہمیشہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہیں گے۔ بٹ ان یورپ میں آپ کی سنیریو ڈیفرنٹ ہے، آپ چاہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، بٹ آپ کے بچے ہمیشہ اسکول میں جائیں گے، آپ کو میڈیکل اچھا A کلاس ملے گا، آپ کی جو ہے وہ لانگ ٹرم پینشن آپ کی اچھی اماؤنٹ میں ہوگی، آپ کا کریئر سیکیور ہے۔ ڈکی سے سیکھیں اور اپنے آپ کو اس پیٹریوٹک لالی پاپ سے باہر نکالیں۔ ہمارے ملک میں جو سچویشن ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا سین ہے، تو اپنے اور اپنی فیملی کے لیے کچھ کریں۔ اور میں لاسٹ میں ایک بات کہوں گا کہ اگر ایک بندہ، اس کے پاس گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، سب کچھ ہو، اور اس کے بعد وہ پیدل جا رہا ہو نا، اس کو کوئی بندہ کچھ نہیں کہے گا، یار تو پیدل کیوں جا رہا ہے، اور اس نے نارمل سے کپڑے پہنے ہوئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس گھر ہے، اس کی پیسے والا آدمی ہے۔ بٹ ایک غریب آدمی، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے اور وہ پیدل جا رہا ہے، تو ہر کوئی اس کو کہے گا یار تیرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، یار تو تھوڑا کوئی خرچہ کر کے کوئی قسطوں میں موٹر سائیکل لے لے۔ سو سیم سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، ایک سیکنڈ نیشنلٹی ہے، تو پھر آپ پاکستان میں رہیں، یاشی کریں قسم سے۔ آپ چوڑے ہو کے رہیں، کوئی ٹینشن نہیں، انجوائے کریں لائف، مڈل ایسٹ میں رہیں، جہاں مرضی رہیں۔ بٹ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اور آپ کو پاکستان میں مجبوری رہنا ہے، اور اگر 19-20 ہوتی ہے تو آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ پاکستان کو تو دبئی کے ویزے آج کل نہیں مل رہے۔ تو اس پوائنٹ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نکلیں اس ملک سے باہر، اور اپنے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ینگ ہیں، تو اسٹڈیز پہ آئیں باہر۔ اگر آپ کریئر کے مڈ میں ہیں تو جاب سیک کر ویزے پہ آئیں، یا جاب ڈھونڈیں آن لائن لنکڈ ان پہ۔ اینڈ آف دی کریئر میری طرح جو ہے وہ 50s کو ٹچ کر رہے ہیں، تو پھر بھائی کو کنسلٹنسی کچھ نہ کچھ کریں، بٹ فری لانسنگ کریں، انٹرنیشنل کلائنٹوں کے ساتھ کام کریں، ایٹ لیسٹ آپ کی انکم اچھی ہو۔ بٹ پاکستان سے اپنے پھر بچوں کو نکالیں باہر، ایٹ لیسٹ وہ، ان کے پاس پاسپورٹس ہوں، ان کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو، ان کے پاس گروتھ کے چانسز ہو، وہ پاکستان میں اسٹرک تو نہ ہو، یا ڈکی کی طرح جو ہے وہ بیچارے کیا کریں گے، مثال کچھ کریں گے تو ان کو پھر کوئی نہ کوئی پکڑ دے گا۔ یہ بیسکلی لیسن ہے سب کے لیے میرے خیال سے ڈکی کی ویڈیو۔ آل دو آئی ڈونٹ لائک ہز کانٹینٹ، آئی ڈونٹ لائک ہز اسٹائل اور ایوری تھنگ، جو وہ اس کا پرسنل میٹر ہے، وہ آپ کا بھی پرسنل میٹر، آپ دیکھیں نہ دیکھیں۔
بٹ یہ لرننگ بہت ضروری ہوگی سب کے لیے کہ جی کیا پاکستان میں عام بندے کی کیا لائف ہے. پہلے بھی لوگوں کو پتہ تھا لیکن اب یہ اور کلیئر ہو گیا ہے کہ پاکستان میں 4 پیسے رکھنے والے کے باوجود اگر آپ کے اسٹرانگ کانٹیکٹس نہیں ہیں, آپ کے ہاتھ نہیں پڑتے, آپ کے جو ہے پولیٹیکلی آپ اسٹرانگ نہیں ہیں, تو آپ کہیں بھی کوئی بھی رگڑ سکتا ہے. تو یہ چیزیں باہر کے ملکوں میں نہیں ہیں, باہر میں سب برابر ہے. یہ مجھے اس چیز کی بڑی بعض اوقات خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنی وائف کو کہتا ہوں کہ یہ دیکھو ہماری بلڈنگ کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے نا, جس کو ہاؤس ماسٹر یہاں کہتے ہیں, اس کے بچے اور میرے بچے, میں یہاں پہ ایک ہائی ٹیکس پیئر بندہ ہوں, میرے بچے اور اس کے بچے سیم اسکول میں جاتے ہیں, سیم ہی وہاں پہ کلاسز ہیں, سب کچھ سیم ہے. یہ ہے. اور وہ بھی اسی کمیونٹی میں رہتا ہے. میں جس ہائی رائز بلڈنگ میں اور جس مہنگے اپارٹمنٹ میں اگر رہتا ہوں تو اس کو بھی کمپنی نے ادھر ہی اپارٹمنٹ دیا ہوا. تو یہ بہت بڑی کوالٹی ہے جو پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ لوور مڈل کلاس ایریاز ہیں اور یہ مڈل کلاس ایریا ہیں اور یہ اپر کلاس ایریا. یہاں پہ ایسا کوئی ایریا نہیں, سارے ایریا برابر ہے, سارے لوگ مکس رہتے ہیں. آئی ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ اینڈ سی یو ان دی نیکسٹ ون. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.